رباه عبدك صادق في توبة، فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل، وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم اب تک مختلف موضوعات پہ قرآن کریم سے جن کا تعلق اخلاق سے ہے گفتگو کر چکے ہیں، اور پچھلی نشستوں میں ہم نے کچھ ایسی صفات یا ایسے اخلاقی موضوعات کو چھیڑا تھا کہ جن کا تعلق انسان کی صرف ذات سے منحصر نہیں ہے، انسان کی صرف ذات سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ کچھ صفات ایسی بھی ہیں کہ جن کا تعلق انسان اور دوسرے انسانوں کے درمیان ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق خود انسان کی ذات سے ہے، جیسے ان میں سے ایک صفت ہے توکل۔ اس کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات سے ہے کہ انسان اپنے عقیدے، اپنے عمل میں خداوند عالم پر توکل کرے۔ لیکن کچھ صفات انسان کے اندر ایسی ہیں اور ہونی چاہیے کہ جن کا تعلق نہ صرف اس کی ذات سے ہے، بلکہ اس صفت کے ہونے کا فائدہ دوسرے اس کے آس پاس کے لوگ، اس کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسی صفت جس کا ہم نے تذکرہ اور جس کے حوالے سے گفتگو ہم نے پچھلی نشست میں کی، وہ تواضع ہے۔ اور آج بھی اسی طرح کے ایک موضوع سے متعلق ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا تعلق صرف انسان کی ذات تک جو ہے وہ محدود نہیں ہے، بلکہ اگر وہ صفت انسان کے اندر پائی جاتی ہو، اور ہر مسلمان اور مومن کے اندر اس صفت کا پایا جانا ضروری ہے۔ قرآن مجید نے، احادیث نے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی، اور بالخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر مسلمان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ پروردگار عالم امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، کس چیز کا؟ عدل کا اور احسان کا، کہ انسان اپنی زندگی میں عدل سے کام لے، اس کی زندگی متعادل ہونی چاہیے، بیلنس ہونی چاہیے۔ افراط یعنی حد سے آگے بڑھ جانا، اور تفریط بہت زیادہ پیچھے رہ جانا بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی انسان ایک متعادل زندگی گزارے، ایک بیلنس اور ایک اچھی اور مناسب اور درمیانی زندگی کے جس کا تعلق میانہ روی سے ہے وہ گزارے۔ عدل کے ساتھ ہر چیز میں انسان عدل اور انصاف سے کام لے، اور ساتھ میں احسان۔
یعنی نیکی کرے، اچھائی اور اچھا سلوک جو ہے وہ اپنے گرد و جوار کے جو لوگ ہیں، ارد گرد کے جتنے بھی اس کے متعلقین ہیں ان کے ساتھ احسان کرے۔ پروردگار عالم نے عدل کا، احسان کا حکم دیا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جو صاحبان قربا ہیں، جو ذوی القربا ہیں، جو ارحام ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرے۔ عزیزان گرامی، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ وہ کافی عرصے تک باقاعدہ طور پر 100% ان سے وابستہ رہتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ اس کے والدین ہیں، اور والدین کے اندر بھی سب سے پہلے اس کی ماں ہے کہ جس کے ساتھ وہ کافی عرصے تک، کئی سالوں تک مکمل طور پر وابستہ رہتا ہے۔ کم سے کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال یا 3 سال تک ایک بچہ دنیا میں آنے کے بعد اپنی والدہ سے وابستہ رہتا ہے، اور اس کے بعد والد بھی، اور حتیٰ کہ جوانی، نوجوانی اور دیگر جو مراحل میں یقیناً انسان لمحے لمحے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنے والدین کا محتاج ہے۔ اس کے بعد بہن بھائی ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے عزیز و اقارب ہیں اور دوست احباب ہیں۔ انسان جب تک کہ ان کے درمیان زندگی نہ گزارے، چونکہ انسان ایک اجتماعی انسان ہے، ایک جنگل اور بیابان اور صحرا میں جا کے، اکیلا پہاڑوں میں جا کے زندگی نہیں گزار سکتا کہ انسان کسی غار میں جا کے غار نشین ہو جائے، بلکہ انسان اجتماعی ہے، یعنی ایک معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ جب انسان ایک معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے اور اس کے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اور اس کی طبیعت اور فطرت بھی کچھ اس طرح خلق کی گئی ہے کہ وہ اکیلا اور تنہا زندگی نہیں گزار سکتا جنگل و بیابانوں اور پہاڑوں میں، بلکہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، تو جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں ان کے کچھ حقوق اس پر ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس کے آس پاس ہیں ان میں سب سے پہلے وہ افراد اولویت رکھتے ہیں کہ جو اس کے ذوی القربہ ہیں، جو اس کے اقارب ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، اور پھر رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلے جن کا حق اس کی گردن پہ ہے وہ اس کے والدین ہیں۔ تو پروردگار عالم نے حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ جو ذوی القربہ ہیں ان کا حق ادا کرے۔ اس کے بعد دوسری آیت کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صلہ رحمی، اسی کو اسلام نے، قرآن مجید نے صلہ رحمی سے تعبیر کیا ہے۔ صلہ یعنی صاد کے ساتھ، صلہ یعنی جوڑنا، رحمی یعنی وہ افراد جو رحم ہیں، جو ارحام ہیں، جو قریبی ترین عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، کہ جن کے ساتھ خونی تعلق ہے، خونی رشتہ ہے، ان کو کہا جاتا ہے ارحام۔ صلہ یعنی جوڑنا، یعنی ارحام کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے کا حکم اسلام دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، پروردگار دیتا ہے، اور اس کے بھیجے ہوئے جو ہادیان برحق ہیں، پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کے بعد ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، یہ سب کے سب ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات کو جوڑو، تعلقات اور رشتے کو جوڑو، ناتا جوڑو، بلکہ انتہائی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی رشتہ دار کے ساتھ ناراض ہے، اس سے کوئی ناراضگی ہے، اس سے کوئی اختلاف ہے، تو حکم دیا گیا ہے کہ پہلی فرصت میں اس اختلاف کو، اس ناراضگی کو دور کرو، حتیٰ کہ اگر تم حق پر بھی ہو تو کوشش یہ کرو کہ تم اپنے حق کو چھوڑ کر اس سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اگر انسان اپنی اجتماعی زندگی کے اندر
جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے کامیاب ہونا چاہتا ہے ہر چیز کے اندر، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کو جوڑے، نہ کہ تعلقات کو توڑے۔ آپ دیکھیں جو لوگ تعلقات کو زیادہ توڑتے ہیں اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کامیاب وہ انسان ہوتا ہے جس کی تجارت بھی اچھی ہے، جس کا میل جول لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، اس کی تجارت بھی اچھی ہے۔ اگر ایک نوجوان ہے تو وہ تعلیمی سلسلے میں اگر دوستوں اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑ کے رکھتا ہے تو اس کو علمی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تاجر کو اگر اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنی فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ اگر وہ تعلقات کو جوڑ رہا ہے تو اسے مالی فائدہ ہوتا ہے، تجارت میں ترقی ہوتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر تعلقات کو جوڑے تو زندگی کے بہت سارے مراحل میں مادی حوالے سے بھی اسے کامیابی پروردگار عالم عطا کرے گا۔ اسی لیے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ تعلقات کو جوڑو، بالخصوص ارحام کے ساتھ، جو عزیز ہیں، جو اقارب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑو۔ اور یہ عقل مندی ہے، سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں انسان اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سورہ رعد کی 3 آیتیں 19، 20 اور 21 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان عقل صرف اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یعنی متذکر کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، جو یاد رکھتے ہیں، جو تذکرہ کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ اولو الالباب، جو صاحبان عقل ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یصلون ما امر اللہ، پروردگار عالم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس سے، اور وہ حکم کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کو یہ لوگ جوڑتے ہیں۔ اور جو لوگ خدا کے حکم کے مطابق رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جہنم کے بدترین عذاب سے وہ لوگ خوف زدہ رہتے ہیں۔ بس عقل مند وہ لوگ ہیں، صاحبان جن کو اولو الالباب کہا گیا، انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان عقل وہ ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی صلہ رحمی کرنے کا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑنے کا، ان سے کسی طرح کا جھگڑا نہ کرنا، ان سے محبت کے ساتھ پیش آنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان فہم ہیں، وہ لوگ اپنے عزیزوں سے تعلق جوڑتے ہیں۔ لیکن جو احمق ہیں، جو بیوقوف ہیں، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہر ایک سے رشتہ ناتا توڑا ہوا ہوتا ہے۔ بس عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے قریبی لوگوں سے تعلقات کو بنا کے رکھے۔ پھر پروردگار عالم نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ان کا نقصان کیا ہے؟ وہ لوگ، ان کا نقصان یہ ہے کہ وہ لوگ رحمت الہی سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت پھر ان کے شامل حال نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم سورہ رعد کے اندر پھر ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 25 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار والذین ینقضون عہد اللہ، کہ وہ لوگ جو عہد الہی کو اس کے محکم ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ انہوں نے عہد باندھا ہے اور اسے محکم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس عہد اور میثاق کو اور اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں،
اور اللہ نے جن سے تعلقات برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے ان کے لیے لعنت خدا ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ پروردگار عالم نے تیار کیا ہوا ہے، بدترین ٹھکانہ ہے ان کے لیے، یعنی اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، اللہ کی رحمت ان سے دور ہے، کہ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا ہوا جو عہد و پیمان ہے، جو وعدہ ہے، وہ محکم جب ہو جاتا ہے پھر اسے توڑ دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ یعنی پروردگار عالم نے قطع رحمی کرنے والوں کا ذکر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، یا قطع رحمی کرنے والوں کا ذکر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک طرح کا فساد ہے کہ جب انسان اپنے عزیز و اقارب سے تعلقات کو توڑ لے تو یہ ایک طرح کا زمین میں فساد ہے۔ انسان جس معاشرے کے اندر رہتا ہے اس میں جب اختلافات زیادہ ہوں گے تو فساد زیادہ ہوگا، لیکن اگر محبت زیادہ ہوگی اور رشتے ناطے جوڑے جائیں گے اور محبتیں قائم ہوں گی تو فساد بھی وہاں کم ہوگا، اختلافات بھی کم ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ اہم ترین نقطہ ہے قرآن مجید نے جسے بیان کیا ہے، یعنی قطع رحمی کرنے والوں کا ذکر ان لوگوں کے ساتھ کیا کہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یعنی بہت سخت مرحلہ ہے کہ صلہ رحمی کتنی قیمتی چیز ہے، یعنی بہت سخت مرحلہ ہے واقعاً، کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کتنی اہم چیز ہے ایک معاشرے کے لیے، ایک زندہ معاشرے کے لیے، محبت سے بھرپور معاشرے کے لیے، کہ جس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں، بالخصوص خاندان کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر، یقیناً وہاں صلہ رحمی بہترین چیز ہے۔ پھر ایک اور آیت کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انسان قطع رحمی سے بچے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ نساء کی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اتقوا اللہ الذی تتساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور صلہ رحمی کے توڑنے سے بچو، یعنی جہاں پروردگار کہہ رہا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی در واقع پروردگار فرما رہا ہے کہ ارحام کے ساتھ تعلقات کو توڑنے سے بچو، قطع رحمی سے بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور پروردگار عالم تو تمہارے اعمال کا نگراں ہے، وہ رقیب ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی قطع رحمی کے نقصانات کیا ہیں، ان کو قرآن مجید نے تفصیل سے بیان نہیں کیا، لیکن احادیث پیغمبر کے اندر، احادیث اہل بیت میں اور تاریخ کے اندر جو واقعات ملتے ہیں، واقعاً اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قطع رحمی کا نقصان کتنا زیادہ ہے انسان کی، جہاں اخروی زندگی کے لیے نقصان ہے، حتیٰ کہ مادی زندگی کے لیے جو نقصانات ہیں اور احادیث نے ان کو بیان کیا ہے، واقعاً اگر انسان ان کا مطالعہ کرے تو اسے اندازہ ہوگا کہ قطع رحمی کتنی خطرناک چیز ہے، اور صلہ رحمی کتنی بہترین شے ہے، اور کتنی اچھی صفت ہے جو کسی مومن کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے ایک اور مقام پر ایک نبی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اولو العزم نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی، دیکھیے ان کے جو چچا تھے جن کا نام قرآن مجید میں آزر آیا ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کے چچا، سگے چچا، جن کو قرآن مجید نے باپ کہا ہے لیکن تاریخ نے بتایا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے سگے باپ نہیں تھے بلکہ چچا تھے، آزر کے نام سے مشہور ہے، اور جو کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ یعنی حتیٰ کہ اپنے قریبی ترین عزیز جو کہ کافر ہیں،
ان کو بھی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نصیحت فرما رہے ہیں تو کس طریقے سے ان کی ہدایت چاہتے ہیں۔ یعنی جہاں تک ممکن ہوا ہدایت کرتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، انہیں نصیحت کرتے رہے۔ قرآن مجید نے آیت کو کوٹ کیا، قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کے اندر پروردگار پھر ارشاد فرما رہا ہے، اذ قال لأبیہ، اب بعض آیات یہاں غلط لکھی ہوئی ہیں، چھوڑ نہیں، وہ نہیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس آیت کو کوڈ کیا خود قرآن مجید کے اندر، اور وہ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے چچا آپ اس چیز کی یا اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ لا یسمع، کہ جو نہ سنتا ہے نہ وہ سن سکتے ہیں۔ بتوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ دیکھیں قریبی ترین عزیز ہیں، خونی رشتہ ہے، چچا ہیں، یہ ممکن ہے بعض اوقات حتیٰ کہ والدین ہوں کسی انسان کے، ان کے ساتھ بھی حتیٰ کہ اگر وہ کافر ہیں، اسلام نے یہ حکم دیا ہے، قرآن نے یہ حکم دیا ہے، پیغمبر نے یہ حکم دیا ہے، اور اہل بیت یہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر تمہارے والدین بھی اگر کافر ہیں خدا نخواستہ، تو قطع رحمی کا حکم نہیں ہے کہ انسان خدا نخواستہ قطع رحمی کر لے ان سے، صلہ رحمی ہے۔ ابراہیم جیسے نبی اپنے چچا کو ہدایت کر رہے ہیں، یعنی اگر والدین یا قریبی ترین عزیز و اقارب، بہن بھائیوں میں سے یا دیگر رشتہ داروں میں سے، حتیٰ کہ اگر کوئی منحرف ہے عقیدے کے اعتبار سے، کفر اختیار کر چکا ہے، شرک اختیار کر چکا ہے، تو اس سے بھی جدائی کا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اس کی ہدایت کرے۔ اس لیے کہ انسان ہمدرد انسان وہ ہے جو انسانیت کا ہمدرد ہے، جو اپنے قریبی ترین عزیزوں کا ہمدرد ہے، اسے چاہیے کہ وہ ہمدردی کا مظاہرہ کرے، اور ہمدردی کا مظاہرہ کس طرح کر سکتا ہے؟ اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ ان کی ہدایت کرے، ان کی رہنمائی کرے، تاکہ وہ جہنم میں نہ جائیں، ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے ہمدردی، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، جو کچھ نہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بت ہیں، بے جان ہیں، جن کو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ انہیں کیوں پوجتے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ تو انسان نصیحت کرے، محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کی رہنمائی کرے اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے۔ اب یہ تو قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا، اس کے بعد کچھ احادیث میں اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تو وہ کچھ بیان ہوا اب تک کہ جس کو قرآن مجید نے مفصل بیان کیا ہے، اور بہت ہی کلی طور پر ایک طائرانہ انداز سے قطع رحمی کی مخالفت ہے قرآن میں، انسان قطع رحمی نہ کرے اپنے عزیز و اقارب سے، اور صلہ رحمی کا حکم ہے۔ اب احادیث میں کچھ اہم نکات ہیں جس کو میں آخر میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے اور دیگر انبیاء نے، یا بالخصوص پیغمبر کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے صلہ رحمی کے حوالے سے جو فوائد بیان کیے ہیں۔ اگر انسان، دیکھیے آج دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ ایک لمبی عمر پائے، طولانی عمر، اور چاہتا ہے کہ اس کا مال زیادہ ہو، آسودگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مال بھی ہو، عمر بھی لمبی ہو، اور ایک اچھی زندگی گزرے۔ یہ ہر انسان چاہتا ہے، ایک اچھی لائف کی آرزو ہر انسان کو ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خود ہماری زندگی ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے، یہ مال ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ لیکن انبیاء نے، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کچھ نسخے بتائے ہیں،
نسخے ہمیں لکھ کے دیے ہیں، قرآن نے ہمیں لکھ کے دیا، اہل بیت نے ہمیں نسخہ لکھ کے دیا کہ اگر تم طولانی عمر چاہتے ہو، اگر تم اپنے مال میں ترقی چاہتے ہو اور وسعت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی انسان کی عمر کو طولانی کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، روایت میں معصوم کی، کہ اگر کسی کی عمر صرف 3 سال رہ گئی ہو اور اگر وہ صلہ رحمی کرے تو پروردگار عالم اس کی عمر میں 30 سال کا مزید اضافہ کر دیتا ہے اور اس کی عمر 3 سال سے ہو جاتی ہے 33 سال۔ آپ اندازہ کریں، 10 گنا سے زیادہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ہر سال کے لیے 10 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ 3 سال کی عمر باقی رہ گئی تھی، اب اس کی عمر 33 سال کی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس بھی ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے، اگر اس کی عمر 30 سال کی ہو یا 33 سال کی باقی رہ گئی ہو، تردید میری طرف سے روایت میں یا 30 ہے یا 33 ہے، اگر اس کی عمر 33 سال ہے یا 30 سال ہے تو صرف 3 سال باقی رہ جاتی ہے۔ جو افراد قطع رحمی کرتے ہیں، تعلقات کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور فائدہ بیان کیا حدیث میں صرف ان جملات کو اور نکات کو بیان کر رہا ہوں تفصیل میں گئے بغیر۔ تیسرا فائدہ، اعمال انسان کے پاک ہو جاتے ہیں، انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے، جہاں انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے اعمال پاک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں، مختلف بیماریاں، مختلف پریشانیاں، مختلف بلائیں، مختلف مصیبتوں میں آج کا انسان ٹینشن ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، ہیپاٹائٹس ہے، نہ جانے کتنی مصیبتیں، کتنی گرفتاریاں، کتنی مشکلات بیماریوں کی صورت میں، ٹینشن کی صورت میں، یہ بلائیں انسان پر نازل ہو رہی ہیں آج کے دور میں، جہاں انسان اتنا ترقی کر چکا ہے، اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اتنا ہی زیادہ مشکلات کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ جہاں ان مشکلات کے بہت سارے اسباب ہیں اور ہو سکتے ہیں بہت سارے اسباب ہوں، لیکن ان میں سے شاید ایک اہم ترین سبب اگر انسان تلاش کرے اپنی زندگی کے اندر کہ مجھ پر جو یہ مصیبت آئی ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے قطع تعلق کیا ہو اپنے کسی عزیز و اقارب سے، بالخصوص والدین جو سب سے زیادہ انسان کے نزدیک ہیں، قطع رحمی تو نہیں کی، انسان مصیبت میں گرفتار ہے۔ تو جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے، پروردگار عالم اس پر سے بلائیں دور کر دیتا ہے۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پروردگار عالم قیامت کے دن حساب و کتاب میں انتہائی آسانی کے ساتھ سلوک کرے گا، بہت ہی نرمی کے ساتھ اس سے حساب و کتاب ہوگا۔ یہ ہے اس کا فائدہ، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اچھا اخلاق ہے، روح کی طہارت ہے، اور اس کے بعد قطع رحمی کے جو نقصانات ہیں ان میں سے ایک بدترین جو نقصان ہے وہ ہے انسان کی جو ثروت ہے، جو مال ہے، وہ اس پر اشرار کا تسلط ہو جائے گا۔ جو معاشرے کے شریر ترین اور بدترین لوگ ہیں وہ اس کے مال پر قابض ہو جائیں گے، وہ اس کی دولت پر قابض ہو جائیں گے۔ اور اس بارے میں احادیث موجود ہیں، اور پھر قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اور اس کی تلاوت کی تھی، انسان رحمت الہی سے دور ہو جائے گا، اس کی عمر کم ہو جائے گی، اس کے رزق میں تنگی آ جائے گی، اس کے رزق میں تنگی آ جائے گی، اور بہت سارے نقصانات۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوا ارحامکم ولو قطعوکم۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے ارحام اور عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑو اگرچہ انہوں نے تمہارے ساتھ تعلقات کو قطع کیا ہوا ہو۔ اور بہت ساری احادیث ہیں۔ واقعاً ایک مرتبہ امیر المومنین خطبے کے اندر ارشاد فرما رہے تھے، اس دوران فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الذنوب التي تجعل الفنا، کہ پروردگارہ مجھے اس
بلا سے اور اس مصیبت سے بچا جو فنا کا باعث ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فنا ہو جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے جلدی؟ تو امام فرماتے ہیں وہ ہے قطع رحمی، کہ جس کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے اور جلدی اس کی موت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور بہت سارے نکات ہیں اس حوالے سے، وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے۔ آخری نکتہ کہ انسان کس طریقے سے آج کے دور میں کیا اپنے رشتہ داروں کو پیسہ دے بہت سارا، انہیں ہمیشہ کھانا کھلائے، ان کے ساتھ ہمیشہ میل جول رکھے، آنا جانا نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ کم سے کم ان کے ساتھ تعلقات کو نہ توڑے یہ، اور اگر استطاعت ہے، اس کے پاس وسعت ہے، وقت ہے، مال ہے، تو ان کی مدد کرے، مختلف طریقے سے ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے رشتہ داروں میں تو اس کی مالی مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ کسی کو نوکری دلوا سکتے ہیں، اسے نوکری دلوائیں۔ اگر حتیٰ کہ روایت کے اندر آیا ہے کہ ایک گلاس پانی پی کر اگر اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے ہیں تو یہ خود صلہ رحمی کا ایک مصداق ہے۔ شربتم من الماء کا لفظ خود روایت کے اندر آیا ہے، اور قرآن مجید نے جو تاکید کی ہے وہ اپنی جگہ پر۔ ایک گلاس پانی کے ذریعے سے، آج کے دور میں ایک موبائل ہے، آپ نے اٹھایا، دنیا کے ایک کونے میں آپ کا کوئی عزیز اور رشتہ دار رہتا ہے، آپ دنیا کے دوسرے کونے میں، آپ کہتے ہیں کہ میں کس طرح سے رابطہ کروں، کیسے صلہ رحمی کروں؟ بھائی صلہ رحمی کرنے کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا موبائل اٹھائیں، اسے ایک کال کر دیں، ایک میسج بھیج دیں، احوال پرسی کریں، کیسے ہیں، سلام علیکم، کیسے ہیں آپ، گھر میں بچے وغیرہ ٹھیک ہیں۔ یہ خود ایک صلہ رحمی کا بہترین مصداق ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے قرار نہ دے کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔